اللہ کی قربت کے راستے کیا ہیں؟ تو فرمانے لگے کبھی اس ماں کو دیکھا ہے جو پہلی مرتبہ اپنے بچے کو زمین پر کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے؟ 8 9 یا 10 ماہ کا بچہ ہوتا ہے یا 1 سال کا، جب اس کو پہلی دفعہ کھڑا کرتی ہے تو اپنی دونوں انگلیاں اس کے ہاتھ میں دیتی ہیں، پھر اپنے ہاتھ چھڑوا کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اب بچہ ماں کی طرف بڑھنے کے لیے پہلا قدم اٹھانے لگتا ہے، ابھی پہلا قدم اٹھا نہیں سکتا، ماں فرتے جذبات میں دوڑ کر اس کو پھر گلے لگا لیتی ہے۔ جب بندہ اس بات کا عزم کرتا ہے میرے رب تو کتنا میرا کریم رب ہے، اب تک میں نے کتنا تجھ کو ناراض کیا، آج کے بعد یا اللہ میں تیرے حکموں کو نہیں توڑوں گا، میں پوری کوشش کروں گا کہ یا اللہ میں تیرے حکموں کو پورا کروں، کمی بیشی رہ جائے تو معاف کر دینا۔ جب وہ یہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت دوڑ کے آ کے اپنے اس بندے کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ ارادہ ملک کا بادشاہ، ملک کا حکمران ابھی اس بات کا ارادہ کرتا ہے، وہ جھوٹے منہ کہتا ہے، جھوٹے منہ میں اس ملک میں اللہ کے حکموں کو پورا کروں گا، اللہ کی مدد براہ راست اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ جھوٹا ارادہ، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا حسبی اللہ، سوچے سمجھے بغیر ہم کہیں نا حسبی اللہ، بس اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے دوستو یہ وہ دعا ہے جو دن میں اگر کوئی 7 مرتبہ شروع میں اور 7 مرتبہ شام میں اس دعا کو پڑھ لے پورے دن کے لیے، اور یہ وہ واحد دعا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا کوئی امتی اگر دھیان کے بغیر بھی پڑھے گا اللہ سارا دن اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ حسبی اللہ، میرا اللہ میرے ساتھ۔ کبھی اکیلے میں بیٹھنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے پھر تھوڑی دیر میں دل کو ایک تسکین ہوگی، 2 آنسو نکلیں گے، سمجھ جانا اللہ نے خوش ہو کے معاف کر دیا، پھر کہنا آنکھیں بند کر کے حسبی اللہ، پھر یاد کرنا کہ بھائی نے کہا تھا یہ بات، ساری دنیا کا مزہ ایک طرف، یہ جو 2 بول تم بولو گے حسبی اللہ، اللہ ایسا سکون دل میں دیں گے کہ تم کہو گے دنیا کی دولت بھی اس کے آگے ہی چلے۔ حسبی اللہ۔ تو ہمارا مسئلہ نیکیاں کرنا نہیں ہے، نیکیاں تو ہیں، دیکھو کتنا بڑا مجمع آ گیا جمعہ پڑھنے کے لیے، باہر بھی کتنے بیٹھے ہیں۔ ہمارا مسئلہ نیکیاں کرنا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ برائی سے بچنا ہے۔ برائی سے نہیں بچا جاتا۔ برائی سے بچنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا گناہ نہیں ہوں گے؟ نہیں، گناہ ہوں گے، برائی سے بچ۔ متقی کون ہے؟ وہ جو گناہ نہیں کرتا؟ نہیں، متقی تو وہ ہے جو گناہ کرتا ہے فوراً معافی مانگ لیتا ہے، یہ متقی ہے۔ گناہ کیا معافی مانگ لو، اللہ مجھے معاف کر دے، معاف ہو گیا، پھر گناہ ہوا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، پھر معاف ہو گیا، یا اللہ معاف کر دے۔ کرتے 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 اللہ رب العزت ایک وقت آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے چل دیکھتے ہیں کہ تو معافی مانگ کے تھکتا ہے یا ہم معاف کر کے تھکتے ہیں۔ تو معافی مانگ مانگ کے تھک جائے گا، ہم معاف کر کے نہیں تھکیں گے۔ یہ تو ہم اللہ کو پہچانتے نہیں۔ آپ دیکھو یہ اسکول میں تو سبھی گئے ہیں، 8 بجے کا ٹائم، بھائی 8 بجے اسکول میں جانا ہے، 8 بجے نہیں پہنچو گے تو کیا ہو جائے گا؟ گیٹ بند ہو جائے گے، اس کے بعد گھسنے دیں گے اندر؟ نہیں گھسنے دیں گے، چلو بھائی باہر نکلو ادھر سے، گھر جاؤ۔ اب ادھر مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس رب سے بڑا کوئی نہیں ہے، یہی سب سے بڑا ہے۔ اذان ہو گئی، اذان کے بعد اللہ رب العزت کا حکم آنا چاہیے تھا، چلو بھائی بند کرو، مسجد کو بند کرو، اب کوئی مسجد میں نہیں داخل ہوگا۔
تو مؤذن سے کہا رک جاؤ رک جاؤ، ابھی تو میرے بندوں نے اذان سنی ہے، انہیں 15-20 منٹ تو دو، ابھی میرے بندے کاموں میں لگے، ابھی آئیں گے، میرے بندے ابھی آئیں گے۔ مسجدوں کے دروازے کھول دو، کیونکہ مسجد میری رحمت کی جگہ ہے، میرا گھر ہے، ابھی میرے بندے آئیں گے، کوئی بات نہیں اگر تھوڑی دیر ہو گئی تو ابھی تو یہ آئیں گے۔ 15-20 منٹ کے بعد نماز کھڑی ہوئی، اللہ اکبر قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہونے لگی ہے، نماز کھڑی ہونے لگی ہے۔ اب تو کہہ دینا چاہیے تھا اللہ کو، مؤذن کو، چلو جاؤ اب جا کر گیٹ پر تالے لگا دو، ہونا چاہیے تھا بھائی، سمجھ میں آنے والی بات ہے نا۔ 8 بجے اسکول بند ہو گیا، اب نہیں آ سکتا کوئی اندر، تو اللہ کو بھی تو، اللہ تو اسکول سے بڑا ہی ہے، لیکن نہیں، تالے نہیں لگانا، کوئی بات نہیں، تمہاری نماز کھڑی ہوگی، پیچھے سے میرے بندے آ رہے ہیں، کھول کر رکھو۔ اتنے میں جناب بھائی پہنچے، اللہ اکبر، مولانا نے پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ بھائی پہنچ گئے، یا اللہ میں کیا کروں؟ چپ کر کے کھڑا ہو جائے اس کے پیچھے، یا اللہ میری تکبیر اولا مل جائے گی، مل گئی۔ رکوع کے اندر جانے لگے، رکوع میں چلے گئے، پیچھے سے دوسرے بھائی دوڑے ہوئے آئے، یا اللہ میں کیا کروں؟ چپ کر کے کھڑا ہو جا، یا اللہ میری نماز، چپ کر جا، کھڑا ہو جا، نماز مل گئی۔ 2 رکعت گزری، تیسرے بھائی آئے، یا اللہ کیا کروں؟ چپ کر کے کھڑا ہو جا، تیری بھی نماز ہو گئی۔ تیسری چوتھی رکعت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں دوڑا پہنچا، یا اللہ میں کیا کروں؟ چپ کر کے کھڑا ہو جا، بیٹھ جا، اتحیات پڑھ لے، اور سلام پھیرنے کے بعد جتنی تمہاری رکعتیں رہ گئی ہیں کھڑی ہو کے پوری کر لو، میں نماز قبول کر لوں۔ اتنے میں یہ ایک بھائی بھاگے ہوئے آئے، جب سلام پھیرا، یا اللہ میری نماز رہ گئی۔ تو میرے نبی کا ارشاد ہے، کوئی نماز کے ارادے سے مسجد آئے اور اس کی جماعت چھوٹ جائے، اللہ اس کو پوری جماعت کا اجر دیتا ہے۔ ایسا اللہ ہے میرا اللہ۔ شیطان کو 2 دفعہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے مت دو۔ پہلی دفعہ اس نے دھوکہ دیا گناہ کرا کر، اب وہ دوسرا دھوکہ دے گا توبہ کرنے کا کیا فائدہ ہے، تیری توبہ قبول تھوڑی ہونی ہے۔ اس کو بولو اے بدبخت، جب تجھ کو اللہ نے نکالا تھا جنت سے، تو نے 10 دعائیں مانگی، اللہ نے ساری پوری کی، تو میں تو اس کا فرما بردار ہوں، میں تو کلمہ گو ہوں، اگر میں مان پڑوں گا تو میری نہیں مانے گا۔ میرے عزیز دوستو، جب آپ اپنے گناہ کی توبہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ اس گناہ کو معاف کر کے نیکی میں بدل کے آخرت کا توشہ بنا دیتا ہے، اور آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے اس گناہ کو کیا ہی نہیں۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ سے دور کیا ہے۔ یہ وجہ ہے میرے دوستو، جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا نہیں قبول،